اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے سزاوار کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور زندگی نے اتنی وفا کی کہ ایک دفعہ پھر سے ہم اپنے سید و سردار مظلوم کربلا یعنی مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد کے ذکر فضائل و مصائب کی صورت میں بیان کر سکیں۔ ناظرین کرام، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی کبھی مدینے والوں کو شک ہوا کرتا کہ آیا ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا یا نہیں، تو اہل مدینہ والے یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کی طرف رخ کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب بھی ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا تو میرے ساتویں امام کے گھر سے گریوں کی صدا سنی جاتی تھی۔ یقیناً ماہ محرم الحرام کا چاند جب نمودار ہوتا تو نہ صرف ساتویں امام بلکہ تمام ائمہ، یہاں تک کہ آج کے ہمارے امام 12ویں امام حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام بھی اپنے جد مولا حسین علیہ السلام کی مصیبت پر غم کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم مومنین نے بھی صف عزا بچھا کر، فرش عزا بچھا کر، سیاہ لباس زیب تن کر کر یہ بتلایا کہ کائنات میں سب سے بڑا ظلم اور ستم ہمارے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یقیناً آپ نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ محرم الحرام کی آمد سے کچھ دن قبل مومنین کے چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ چہرے جو کھلکھلا رہے ہوتے تھے اب غمزدہ نظر آتے ہیں۔ وہ گھر کہ جہاں کچھ دن پہلے محرم سے خوشیوں کا سما تھا، اب وہاں اللہ جانے ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب اس گھر میں غم کے آثار کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ماہ محرم الحرام کے ایام نزدیک ہوتے ہیں تو خداوند عالم ملائکوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کے اس خون آلود کرتے کو جو وقت آخر آپ نے زیب تن کیا تھا آسمانوں پر لہرا دیں۔ پس ملائکہ کا مولا حسین علیہ السلام کا وہ خون بھرا کرتا آسمان پر لہرانا ہوتا ہے کہ یہاں
فرش پر مومنین مولا کے عزادار ایک دفعہ غم زدہ ہو جاتے ہیں اور ان کے دل خود سے غمگین ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ہمارا ایک رشتہ ہے اپنے مظلوم آقا مولا حسین علیہ السلام کا، اور کیوں کر نہ ہو، اس لیے کہ روایتوں کے جملے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کے عزادار، ان کے غمخوار، ان کے پرسدار ان کی بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے مولا حسین علیہ السلام کے غم میں برابر سے شریک ہیں، اور یہ مجلس جو آپ مدرسہ زہرا اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، دعا ہے خداوند عالم سے کہ پالنے والے اس ادارے اور اس ادارے کے تمام مسئولین ذمہ داران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، چاہے پھر وہ خدمت کسی بھی حوالے سے ہو۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع کہ جس پر ہم 10 روزہ گفتگو کریں گے وہ ہے اوصاف ائمہ علیہم السلام اور شیعہ، یعنی ائمہ علیہ السلام کے اوصاف، ان کی صفت، ان کی خصوصیت، ان کے فضائل، ان کے شمائل، ان کی کمالات کو با استطاعت و توفیق من اللہ بیان کرنے کی سعادت ابدی حاصل کریں گے، اور ساتھ میں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے قدر استطاعت کہ ائمہ علیہ السلام کے چاہنے والے یعنی شیعہ مکتب اہل بیت کے پیروکار کے اوصاف کیا ہے۔ اگرچہ سرسری اعتبار سے اس موضوع کو دیکھیں تو یہ ایک سطحی موضوع نظر آتا ہے، یعنی ہر کوئی جانتا ہے کہ ائمہ کے اوصاف صفتیں کیا ہوتی ہیں، ان کے چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن اگر باریک بینی سے اور دقت نظر سے ہم دیکھیں تو یہ موضوع ہمارے اس موجودہ دور کے تقاضاجات کے مطابق ہے، اس لیے کہ جہاں ہمیں داخلی مسائل ہیں وہیں ہمیں خارجی مسائل، اس اعتبار سے بھی کہ کہیں ہم دانستہ اور کہیں ہم نادانستہ طور پر ائمہ علیہ السلام کی شان کے حوالے سے گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ حدود جو اللہ نے ائمہ علیہ السلام کے لیے معین کیے ہیں، ان حدود سے ہم باہر نکل جاتے ہیں، اور کبھی افراد کی منزل اور کبھی تفرید کی منزل کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور یہیں پر ہم ان شبہات اور شکوکات کو بھی بیان کریں گے کہ جو آج کے اس پرآشوب دور میں ائمہ علیہ السلام کے چاہنے والوں شیعوں کے اذہان میں ابھرتے ہیں، ان کو بھی ہم ضمناً موضوع میں بیان کریں گے کہ کس طرح سے ہم ان شبہات کو دور کر کے ایک مثالی پیروکار اہل بیت بن سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اہم موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو ہم اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا جامع موضوع کہ جس میں کئی مختلف موضوع عناوین ضمن بحث ہو سکتے ہیں، بحث کیے جا سکتے ہیں، تو یہ مبالغہ نہیں۔ اور اسی موضوع کو ذکر کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا اور جس کا آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247، کہ جس میں خداوند عالم نوع انسانی کو مخاطب کر کر عمومی اعتبار سے، اگرچہ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ آیت خصوصاً بنی اسرائیل کے لیے، لیکن عمومی اعتبار سے نوع انسانیت کو مخاطب کر کر یہ بتلانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو جو ہمارا نمائندہ ہوگا اس کے کچھ اوصاف ہوں گے، جس کو ہم اپنی طرف سے ہادی اور رہبر چنیں گے، اس کے کچھ اوصاف ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247، کہ جب ارشاد پروردگار اس انداز میں ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اے بنی اسرائیل، اللہ نے جناب طالوت کو تمہارے اوپر اپنا نمائندہ منتخب کیا، یعنی تمہارے لیے ان کو اپنا رہبر منتخب کیا۔
وَزَادَهُ عَلَيْكُمْ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور یہ کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ جناب طالوت علمی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے اس وقت کے تمام لوگوں سے مضبوط اور قوی تر ہیں۔ پھر آیت کا اگلا ٹکڑا، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ اللہ جسے چاہے ملکیت بادشاہی دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور خدا بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اگر ہم اس آیت کے پس منظر کو بیان کریں تو ہم اپنے موضوع میں اچھی طرح سے داخل ہو سکیں گے۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبیوں میں سے ایک نبی کہ جن کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جالوت جو کہ اس وقت ایک ظالم انسان تصور کیا جاتا، اس سے ہمیں نجات دلائیے۔ تو اس وقت کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ خدا تمہارے اوپر کسی کو مقرر کر دے اور تم پھر اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، جب تمہارے اوپر جہاد وہ فرض کر دے تو ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے قدموں کو پلٹو۔ تمام لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ آیت کے جملے ہیں، ما سبق جو آیت اس کا مفہومی ترجمہ، یا نبی اللہ، جب ہمارا گھر بار ہم سے چھین گیا، ہماری اولادیں ہم سے قتل ہو گئی، اب ہمارے پاس کیا بہانہ اور چارہ رہ گیا کہ ہم اس کو جس کو اللہ نے منتخب کیا اس سے دستبردار ہو جائیں۔ بس وہی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ ان کو بتا دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ نے جس کو چنا ہے وہ جناب طالوت ہیں، اور وجہ بھی بتلا دی کہ دیکھو جو ہمارا نمائندہ ہوگا کہ جس کو ہم چنیں گے اس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں گی، اگرچہ اور بھی صفتیں جو ہمیں دیگر آیات میں ملتی ہیں، لیکن من جملہ دو صفتیں ضرور پائی جائیں گی۔ ایک وہ علم اعتبار سے مضبوط ہوگا، ایک وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ یعنی اگر الفاظ کو بدل کے کہا جائے تو یعنی علم اعتبار سے یعنی ذہنی اعتبار سے مضبوط تر ہوگا، اور جسمانی اعتبار سے یعنی ظاہری اعتبار سے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا۔ آیت کے جملے ہیں کہ دیگر آیت میں ہمیں اسی آیت میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت علیہ السلام ہمارے اوپر بادشاہی کریں جبکہ ہم حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم کثرت مال والے ہیں۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، جب بھی خداوند عالم کے ہادی کے مقابلے میں کوئی آیا، چاہے وہ پھر ابلیس لعنت اللہ علیہ ہو یا اس وقت جو لوگ جناب طالوت علیہ السلام کے مد مقابل آئے، کوئی نہ کوئی بہانہ لے کے آئے۔ اس آیت میں جو بہانہ بنایا گیا وہ ہے مال، یعنی ہمارے پاس ظاہری اعتبار سے دنیا کی مال و متاع دولت بہت ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ جس کے پاس دولت ہوا کرتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں دنیاوی سہولت ہوا کرتی ہے، اس کو ہی حق ہے کہ وہ خدا کا نمائندہ بنے۔ اور یہی بات ہمیں سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ کے بعد مختلف آوازیں بلند ہوئیں، مختلف دعوے کیے گئے، لیکن اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ فلاں زیادہ حق رکھتا ہے اس وجہ سے، فلاں زیادہ حق رکھتا ہے اس وجہ سے، لیکن ہمیں یہ آیت سورہ بقرہ کی 247 یا دیگر آیتیں جو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے بتلاتی ہیں کہ دیکھو جب ایک عام نبی کا مقرر شدہ بندہ مثل جناب طالوت بغیر اوصاف الہی سے خالی نہیں رہ سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی جو کہ رحمت العالمین ہو، وہ نبی جو فخر الانبیاء ہو، جو سید الانبیاء ہو، رسول ہو، اس کا نمائندہ بغیر اوصاف الہی کے مقرر کر لیا جائے؟ یقیناً عقلی دلیل اور نقلی دلیل اس بات کی نفی کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں کہ دیکھو نمائندہ الہی
چاہے وہ جناب طالوت ہوں یا جناب آدم علیہ السلام ہو یا امیر المؤمنین، حلال مشاکل، مظہر العجائب، مشکل کشا، قائد الغر المحجلین، یعصب الدین یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہوں، یقیناً کچھ نہ کچھ اوصاف الہی ہونے چاہیے، یعنی اللہ کی طرف سے کچھ میزان اور کسوٹی ہے ایک نمائندے الہی کے لیے۔ اگر وہ بندہ اس میزان پر پورا اترتا ہے، اس کسوٹی کی منزل کو پار کر لیتا ہے، تو ہی وہ حق رکھتا ہے کہ وہ نمائندہ الہی کہلائے۔ اور اگر ہم مابعد رحمت العالمین تاریخ کی وقت گردانی کریں اور روایتوں کا دقت نظر سے نہ کہ سرسری اعتبار سے جائزہ لیں، تو ہمیں بہت سے ایسے شواہد نظر آتے ہیں کہ جو چیخ چیخ کر یہ صدا دے رہے ہیں کہ مابعد نبی سرور کائنات کے بعد اگر آپ کا کوئی حقیقی سچا جانشین و خلیفہ و رہبر ہے تو وہ ذات نہیں ہے سوائے مگر یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کے۔ اور انہی شواہد میں سے ایک بہترین مثال جو کہ ابن حدید معتزلی، ایک بہت بڑا نام برادران اہل سنت کے ہاں، ایک بہت بڑے عالم دین کہ جنہوں نے کتاب نہج البلاغہ کی تقریباً 4 یا 5 جلدوں پر مشتمل شرح لکھی۔ جب ابن حدید نے شرح نہج البلاغہ لکھی جو کہ 4 یا 5 یا 6 جو کہ چھاپ کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں، تو لکھنے کے بعد یہ کہا کہ مولا متقیان امیر المؤمن علیہ السلام کا علم اس منزل تک پہنچ گیا ہے، کمالات کی اس منزل کو پہنچ گیا ہے کہ دون الکلام الخالق فوق الکلام المخلوق، کہ خالق کے کلام سے پست نیچے نظر آتا ہے لیکن مخلوقات کی سطح علم سے ما فوق بلند نظر آتا ہے، جو ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ صفت، وہ باتیں یا وہ علامتیں جو اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں بیان کی کہ ایک علم ہوگا اور ایک جسمانی اعتبار سے قوی ہونا، وہ ہمیں مولا علی علیہ السلام کے اندر نظر آتا ہے کہ علم کی وہ بلندیاں، علم کے وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر مولا متقیان کے سینے میں دوڑ رہے تھے کہ ابن حدید جیسا ایک بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا کہ فوق الکلام المخلوق دون الکلام الخالق، کہ خالق کے کلام سے نیچے لیکن عام مخلوقات کی سطح سے بلند مولا متقیان کا کلام۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں آج بھی مثل قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ مولا علیہ السلام کا علم اعتبار سے، وہ خطبہ جو کہ نکات اور جو الف سے خالی ہے، یقیناً وہ حضرات جو اہل علم ہیں، جو عربی گرامر کا خاصا یا معمولی علم رکھتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو کہ جب بھی عربی میں کوئی بھی سینٹینس، کوئی بھی چھوٹا سا مختصر ہی صحیح جملہ ادا کیا جائے تو وہ جملہ بغیر عربی، وہ جملہ بغیر نقطوں کے اور بغیر الف کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن مولا متقیان کا وہ معجزہ جو آج بھی اپنی آب و تاب سے باقی ہے، اس وقت مولا نے فرمایا یہ خطبہ کہ جب کوفے میں مختلف صدائیں اٹھنے لگی مولا علی علیہ السلام کے مقابل کہ نعوذ باللہ علم اعتبار سے پختگی نہیں ہے، علم اعتبار سے مولا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کمی رکھتے ہیں، کمی ہے ان کے اندر، تو اس وقت مولا متقیان نے وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو آج بھی مسجد کوفہ میں کہ جہاں مولا نے یہ خطبہ ارشاد دیا نصب کر دیا اور ان تمام لوگوں کے منہ پہ تمانچہ رسید کر دیا کہ دیکھو کہ حجت الہی کبھی علم اعتبار سے ناقص نظر نہیں آئے گا۔ آج وہ خطبہ نیٹ پر موجود ہے،
کتابوں میں محفوظ ہے، مثل قرآن ایک جیتا اور جاگتا معجزہ کہ جس کا کوئی ہمیں نظیر نہیں ملتی، کہ جس کا ہمیں کوئی دوسرا ثانی نہیں ملتا، کہ چلو مولا متقیان امیر المؤمنین کے بعد کسی اور نے یہ خطبہ دیا ہو ایسا کہ جو نقطوں سے بھی خالی ہو، جو الف کے بغیر بھی ہو، اور فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہو۔ یہ ہے مولا متقیان کی علمی کاوش، یہ ہے مولا متقیان کی علمی صلاحیت، یہ ہے وہ چیز کہ جس کو اللہ نے مولا متقیان کے قلب پر نازل کیا، علم لدن کے مالک۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں مختلف کتب معتبرہ ملتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس کہ جن کو حبر العلماء کا لقب دیا گیا، یعنی علماء کی سیاہی، یعنی علماء کے اندر، اور علماء بھی آج کے زمانے کے نہیں بلکہ زمانہ رسول میں جن کو علماء کا لقب دیا گیا، وہ جناب عبداللہ بن عباس حبر العلماء، وہ جو شاگرد مولا متقیان، وہ کہ جو تفسیر میں اپنا کوئی نظیر نہیں رکھتے۔ تفسیر القرآن میں جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتلاؤ کہ تمہارے اور علی علیہ السلام کے علم کے حوالے سے کیا فرق ہے، یعنی ایک دفعہ تقابل کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ تمہارا علم زیادہ ہے یا مولا متقیان کا، تو جانتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میرا علم، یہ جانیے کہ کوئی عام ہستی نہیں، حبر العلماء کا لقب رکھنے والے جناب عبداللہ بن عباس، تفسیر قرآن میں اپنا ثانی نہ رکھنے والے جناب عبداللہ بن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں اور مولا علی علیہ السلام کے علم میں وہی فرق ہے جو ایک سمندر اور ایک قطرے کے درمیان ہوا کرتا ہے، یعنی میرا علم مولا متقیان کے علم کے سامنے مثل قطرہ ہے۔ اور پھر روایت کے جملے تھمتے نہیں بلکہ روایت ہمیں بتلاتی ہے کہ جناب عبداللہ عباس نے پھر فرمایا اسی محل اسی موقع پر کہ دیکھو میں تو کیا بلکہ اگر تمام اصحاب رسول جمع ہو جائیں اور ان کے علم کو یکجا کر لیا جائے تو ان کا علم ایک جگہ اور مولا متقیان امیر المؤمنین کا علم ایک جگہ، ان کا علم بھی مولا متقیان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم سب کا علم مثل قطرہ ہے سمندر کے سامنے۔ عزیزان محترم، مولا متقیان کے وہ علوم کہ جن کو دنیا آج آشکار کر رہی ہے، مولا سالوں سال پہلے ہمیں بیان کر چکے ہیں کہ جب مولا متقیان نے ایک بہتے ہوئے آبشار کو دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو میں اس پانی کے ذریعے سے ایک ایسی چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ اس پانی سے روشنی بن سکتی ہے، تو نعوذ باللہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا بول رہے ہیں مولا متقیان کہ پانی سے روشنی بھی بن سکتی ہے۔ آج سائنس نے ہمیں ثابت کر کے دکھایا کہ جو بجلی الیکٹریسٹی ہے یہ پانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مولا متقیان نے کئی سو سال پہلے ہمیں یہ بات بتلائی کہ دیکھو میں ایک ایسی سواری دیکھ رہا ہوں کہ جس کی آنکھوں سے نور کی شعاعیں بلند ہوں گی۔ اس زمانے کے لوگوں نے مولا متقیان کی اس علمی پیشن گوئی کی یا اس علم کی قدر نہ کی اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ کیا بات کہ آیا کسی سواری سے روشنی، اس کی سواری کی آنکھوں سے روشنی بھی نکل سکتی ہے؟ لیکن آج ہم اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں اس کی آنکھوں سے یعنی ہیڈ لائٹ سے روشنی نکلتی ہے۔ مولا متقیان کی وہ پیشن گوئیاں جو کئی سو سال پہلے مولا نے بیان فرمائی آج سائنس ثابت کر رہی ہے، تو ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے آئمہ کی، ایک ایسے امام کی اقتدا کرنے والے ہیں کہ جس کا علم کسی عام انسان سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے، علم لدن کے مالک ہیں مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اور صرف مولا متقیان ہی نہیں بلکہ ہمیں دیگر آئمہ بھی علمی اعتبار سے اس منزل پر نظر آتے ہیں
کہ جس منزل کی کم ترین سطح کو بھی کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. انہی مثالوں میں سے، شواہد میں سے ہمیں امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علی محمد و محمد، کا وہ واقعہ نظر آتا ہے کہ جب آپ کم سنی کے عالم میں، روایت کے جملے ہیں کہ کم و بیش آپ کی عمر مبارک اس وقت 10 سے 12 سال، اور یہ بات یاد رہے کہ آئمہ میں وہ واحد آئمہ ہیں ہمارے 9 امام کہ جو کم سنی کے عالم میں امام بنے. 8 سال کا عرصہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 8 سال کے تھے اور آپ منزل امامت پر فائز ہوئے. 12 سال کا یہ واقعہ کہ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال، اور ایک دفعہ دربار ملعون مامون رشید میں آپ موجود تھے. اچھا، اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اس واقعے کا پس منظر بیان کروں تاکہ آپ کو اس واقعے کو سماعت کرتے وقت ایک لطف محسوس ہو. یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا کہ جب مامون رشید لعنت اللہ علیہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ دیکھو، تم نے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کر کر علویوں کو ناراض کر دیا. یعنی وہ لوگ جو کہ علوی کہلاتے تھے، یعنی آئمہ کے چاہنے والے، امام رضا کے ماننے والے کہلاتے تھے، ان کو تم نے ناراض کر دیا. اور دیگر حکومتیں تمہارے خلاف جنگ کے لیے اتری ہوئی ہیں، ابھی تمہاری حکومت کمزور ہے، لہٰذا کچھ ایسا کرو کہ ان شورشوں سے، ان سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. تو مشورہ مانگا کہ کیا کریں. کہا کہ علویین کو، وہ جو آئمہ کے مقتدی ہیں، جو 9 امام امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کسی طرح سے ان کو امام سے دور کر دو. سوال کیا گیا، مشورہ طلب کیا گیا، کس طرح سے ہم امام کے چاہنے والوں کو امام سے دور کر دیں. کسی نے نامعقول احمق انسان نے مشورہ دیا کہ چونکہ امام جواد علیہ السلام ظاہری اعتبار سے کم سن نظر آتے ہیں، ایک کام کیا جائے، ایک دن ایک اس طرح سے محفل کا انعقاد کیا جائے کہ محفل سجی ہو، تمام لوگ جمع ہوں، اور اس وقت اقسم کوفی جو کہ اس وقت قاضی القضات تھا، جس کو ہم آج کی زبان میں کہیں چیف جسٹس، قاضی القضات کو طلب کیا جائے اور یہ حکم دیا جائے کہ امام جواد علیہ السلام سے سوال کیے جائیں. اس لیے کہ مولا کے چاہنے والے یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اور صحیح اعتقاد رکھتے ہیں، کہ مولا کا علم ان کے جد مولا علیہ السلام کے علم کے مانند ہے کہ جس کا کوئی نظیر نہیں ملتا. لہٰذا جب امام سے سوال کیا جائے گا اور امام جواب نہیں دے پائیں گے اور امام خاموشی اختیار کریں گے، تو وہ لوگ جو مولا کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، دیکھیں گے کہ مولا کے اندر علمی صلاحیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور ایک دفعہ ان کا دل امام سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا. لہٰذا المختصر، جب امام کو طلب کیا گیا اور سازش کے مطابق، منصوبے کے مطابق دربار کو سجایا گیا، اہل دربار جمع ہیں، آپ تصور کیجئے کیا منظر ہوگا کہ مامون تخت نشین ہے اور بیچ و بیچ مجمع کے ایک جانب قاضی القضات اقسم کوفی اور دوسری جانب مولا امام جواد علیہ السلام. اسی اثنا میں مامون رشید نے کہا کہ اے اقسم، ہم چاہتے ہیں کہ تم امام جواد علیہ السلام سے کچھ سوال کرو. معلوم پہلے تھا، منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن اس طرح سے ظاہر کیا کہ لگے کہ یہ ایک اتفاقاً ہوا ہے. حکم ہوا کہ سوال کیا جائے. اب اقسام کوفی نے یہ سوچ کر
کہ یہ ظاہری اعتبار سے کم سن معلوم ہوتے ہیں امام، ایسا سوال کیا جائے کہ جو بہت مشکل ہو، اور سوال کیا حج کے متعلق، سوال یہ کیا کہ یہ بتلائیے اپنا رسول اللہ کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کیا کفارہ، اور یہ سوچ کے سوال کیا کہ میرے اس سوال کے نتیجے میں مولا خاموشی اختیار کر لیں گے، اور وہ لوگ جو مولا کی محبت میں دربار میں اور دربار کے باہر جمع ہوئے ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا اور یہ دیکھیں گے کہ مولا نعوذ باللہ جواب نہیں دے پا رہے، تو ان کے دل مولا سے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ رسوا ہو جائیں گے، اپنے دعوے میں جھوٹے قرار پائیں گے کہ مولا کا مثل کوئی نہیں۔ لیکن خدا کا کرشمہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جسے خدا رکھے، جسے اللہ رکھے، بھلا اسے کون چکھے۔ ایک دفعہ میرے نوے امام نے پلٹ کر سوال پر سوال کر دیا اور کہا کہ تمہارا سوال ناقص ہے۔ جب یہ جملے سنے تو ایک دفعہ اقسم کوفی بوکھلا اٹھا، اس لیے کہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اس وقت کا قاضی القضات تھا۔ کہنے لگا کہ کس طرح سے میرا سوال ناقص ہو سکتا ہے؟ جواب آیا، اس لیے کہ تم نے جو سوال کیا کہ اگر کوئی حالت احرام میں، یعنی وہ وقت کہ جب انسان خانہ کعبہ کے پاس حج یا عمرے کی نیت سے جاتا ہے تو ایک مخصوص لباس پہنتا ہے، اس حالت احرام میں جو شکار کیا تو وہ شکار کرنے والا مرد تھا یا عورت، یعنی وہ شکاری مرد تھا یا عورت تھی۔ جب شکار کیا تو دن کے وقت کیا یا رات کے وقت کیا، جو شکار کیے جا رہے والی چیز تھی جس کا شکار کیا، وہ شکار انڈے کا کیا یا کسی جانور کا کیا۔ اب جانور کا کیا تو پہلی دفعہ کیا یا کئی دفعہ کر چکا تھا، اور شکار کرنے کے بعد پشیماند ہوا، یعنی استغفار کی یا نہیں، مصر تھا، بار بار استغفار کرتا گیا، بار بار توبہ کرتا کیا۔ وہ جو شکاری تھا وہ آزاد تھا یا کسی کے ماتحت غلام تھا؟ جب مولا نے شکوں پہ شکیں نکالی تو ایک دفعہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ اے امیر، جس کو تو بچہ سمجھ رہا ہے وہ مجھ سے علم اعتبار سے کئی بلند نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام جواد علیہ السلام کی علمی صلاحیت کہ ایک چھوٹے سے سوال سے کئی شکیں نکال کر سامنے والے کو شرمسار کر دیا اور بتلا دیا کہ دیکھو تم حجت الہی کے مقابل آئے تھے، علم کو بہانہ بنا کر کہ نعوذ باللہ ہمارے پاس علم کم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہم اس علی علیہ السلام کی نسل سے ہیں کہ جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا، کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ علمنی رسول اللہ الف باب وفتحت منہا الف باب ابواب، کہ میں وہ ہوں کہ جس کے جد نے مولا علی نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے 1000 علم کے باب عطا کیے، اور میں نے ان 1000 بابوں سے 1000 باب مزید کھولے۔ اور ہمیں یہ بھی ملتا کتابوں میں کہ ایک دفعہ مولا حسین علیہ السلام کے ایک بچے نے قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ، بلکہ یہ ملتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت بسم اللہ حفظ کی، تو مولا حسین علیہ السلام نے اس قاری قرآن کا، اس استاد کا جس نے مولا حسین علیہ السلام کسی ایک بچے کو صرف بسم اللہ ایک چھوٹی سی آیت حفظ کروائی، اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔ جب سوال کیا گیا مولا ایک چھوٹی سی آیت کے بدلے میں اتنا انعام و اکرام، تو جانتے ہیں مولا حسین نے کیا فرمایا؟ مولا حسین نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم اس نے کیا میرے بچے کو یاد کروایا؟ بسم اللہ کوئی عام آیت نہیں، یعنی مولا حسین علیہ السلام دوسرے الفاظ میں یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو علم کی قدر کرو، علم کی قدر و منزل کو جانو۔ عزیزان محترم، یہ تمام واقعات، یہ تمام احادیث چیخ چیخ کر ہمیں صدا دے رہی ہے
کہ دیکھو تمہارے آئمہ تو وہ ہیں کہ جن کے نظیر علم اعتبار سے کوئی نہیں نظر آتا، تم کیوں علم میدان میں پیچھے نظر آتے ہو؟ کیوں تم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہو کہ مجھے نہیں معلوم؟ ہم تو ان آئمہ کے ماننے والے ہیں کہ ان سے جب جس وقت جتنا جس انداز میں پوچھا گیا بیان کر دیا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آج ہمیں کیا ہو گیا، اور شاید یہی بدبختی ہے اور یہی شاید سبب ہے کہ آج جو ہم ہر طرف سے چاروں اعتبار سے مصیبت اور آزمائش میں گرے ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہم نے تعلیمات اہل بیت، تعلیمات آئمہ کو چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، ہمیں روایتوں میں ملتا کہ ایک وقت مدینے میں وہ بھی آیا سن 60 ہجری، کہ جب کائنات کے مظلوم ترین انسان مولا حسین علیہ السلام کو طلب کیا گیا دربار میں۔ کب؟ اس وقت کہ جب یزید ملعون کا قاصد ولید کے پاس آتا، اس انداز میں یہ خط لے کر کہ یزید ملعون نے خط میں لکھا کہ اے ولید، مولا حسین علیہ السلام سے یا تو میرے لیے بیعت لے لو، یا اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کر نعوذ باللہ میری طرف روانہ کرو۔ المختصر، جب ولید ملعون کا قاصد مولا حسین علیہ السلام کے پاس آیا، مولا حسین جانتے تھے علم امامت سے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب مدینے کو ترک کرنا ہوگا، اب وہ وقت دور نہیں کہ جب نانا کی لحد اور ماں کی قبر سے الوداع کرنا ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس طرح سے بیعت نہیں کریں گے، ہم اس طرح سے اس خط کا جواب نہیں دیں گے۔ اگلے دن صبح سویرے مجمع عام میں ہم اس خط کا جواب دیں گے۔ المختصر، اگلے دن مولا حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے جوانوں کو، کہ جن میں سرکار ابوالفضل عباس علمدار بھی تھے، لے کر نکلے، اور عجیب انداز میں لے کر نکلے کہ مولا عباس کو حکم دیا، عباس تم دربار کے دروازے پہ کھڑے رہو، دیکھو جب میری صدا بلند ہو تو تم دربار میں آ جانا، جب تک میری صدا بلند نہ ہو عباس دربار میں نہ آنا۔ جانتے تھے مولا حسین کہ غریب کربلا کا کوئی سہارا ہو نہ ہو، لیکن عباس سے علمدار غریب کربلا کا سہارا ہے۔ دربار میں داخل ہوئے اس انداز میں کہ سامنے بدبخت لعین ولید ہے، سامنے مروان لعین موجود ہے۔ تڑپ کر کہنے لگے، اے لعین آخر کیا وجہ ہے کہ تو نے مجھے طلب کیا؟ ولید کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ، یزید کا قاصد آیا ہے، یہ حکم لے کر آیا ہے کہ یا آپ بیعت کر لیں یا آپ کا سر قلم کر لیا جائے۔ مولا حسین نے فرمایا، ارے کس کی اتنی مجال جو حسین کا سر قلم کر سکے؟ مولا حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر مولا حسین پلٹنے لگے۔ مروان نے کہا، اے ولید، ابھی حسین تنہا ہے، ان کا سر قلم کر لے، اس سے اچھا موقع نہ ملے گا۔ یہ سننا تھا۔ مولا حسین نے تڑپ کر کہا، اے مروان، تیری اتنی ہمت، اتنی جسارت کہ تو حسین کا سر قلم کرے۔ مولا حسین کی آواز بلند ہوئی، مولا عباس سب سے پہلے دربار میں داخل ہوئے۔ ایک ناصر
امام حسین، نصرت حسین کے لیے بڑا میں تڑپ کر کہوں گا، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، مولا ابھی تو آپ پر پابندیاں نہیں، آپ مولا حسین کی مدد کے لیے آ گئے۔ ارے وہ وقت دور نہیں کہ جب مولا حسین وقت آخر کہیں گے عباس کہاں ہو؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ چادہ معصومین کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ بالخصوص سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے اس مختصر سے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پالنے والے ہمارے ان اشکوں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پالنے والے جہاں کہیں بھی مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں، پالنے والے ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت فرما، مرنے کے بعد صاحب کربلا مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے تمام محرومین کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ذخر میں تاجیر اور ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم